السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج ایک ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ محبت ایک لافانی جذبہ ہے، دل کے ویرانے میں کب بہار آ جائے کسی خبر۔ میری زندگی بھی اس کے آنے سے پہلے رنگینی سے خالی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کا سامنا کرتے گزر رہی تھی، لیکن جیسے ہی گلی کا خالی گھر آباد ہوا، ہمارے ویرانے میں بھی بہار آ گئی۔ نام تو اس کا میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا وہ بلا کی حسین تھی۔ روز ایک ادا سے جب اپنے گھر کے دروازے سے برآمد ہوتی تو کاجل سے لتھڑی آنکھوں سے ہمیں دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ ہماری جانب اچھالنا نہ بھولتی تھی، اور ہم گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے پتھر کے ہو جاتے تھے۔ سارم اپنی کہانی سناتے ہوئے کچھ دیر کے لیے رکا اور اپنی خوفزدہ نظریں ماہر نفسیات ڈاکٹر کے چہرے پر مرکوز کر دیں، جو ہاتھ میں نوٹ پیڈ لیے اس کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ آپ میری بات سن کر حیران ہوئے ہوں گے نا ڈاکٹر؟ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، ہم دونوں، یعنی میں اور میرا رقیب ساجد۔ اب یہ ہماری قسمت کی خرابی تھی یا محض ایک اتفاق کہ ہمارے آفس جانے کے اوقات وہی تھے جو اس لڑکی کے تھے، لہٰذا ہم تینوں کی مت بھیڑ تقریباً روز ہی ہو جاتی تھی۔ اپنے رقیب کے بارے میں تو مجھے علم نہیں، لیکن جہاں تک میرا سوال ہے، میں اب اس نین مٹکے کو اتفاق نہیں بلکہ شعوری طور پر یقینی بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے گھر سے نکلنے میں دیر ہو جاتی تھی تو میں انتظار کر لیتا تھا، کبھی وہ وقت سے پہلے ہی نہ نکل جائے، اس ڈر سے میں وقت سے پہلے گھر سے نکل کر گلی میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہی معاملہ کم و بیش میرے رقیب کے ساتھ بھی تھا، لیکن ہم دونوں نے نہ تو آپس میں اس بارے میں کبھی بات کی، نہ ہی اس حسینہ جس کا نام ہمیں بعد میں گلنار معلوم ہوا اسے بات کرنے کی ہمت جٹا سکے۔ لیکن وہ روز ہم پر نظر التفات برابری سے لٹاتی رہی۔ شاید ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ میرا رقیب ساجد جب زبان سے اظہار نہ کر سکا تو اسے خط لکھ ڈالا، اور ایک دن جب وہ حسینہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب سے گزری تو اس نے گلنار کا راستہ روک کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لڑکی لفافہ اس کے منہ پر مار دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ خط ایک جوابی مسکراہٹ کے ساتھ وصول کر لیا گیا۔ سارم نے اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس کیا۔ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے ڈاکٹر؟ ہاں کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے قریب رکھا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ سارم نے حالت اضطراب میں چند گھونٹ بھرے اور پھر سے لیٹ کر کہانی شروع کی۔ میرے لیے یہ عمل ناقابل برداشت تھا۔ ساجد فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ ایک خط میں بھی دروازے کے باہر چھوڑ آؤں گا، اور شام میں جب اس کے آفس سے واپس آنے کا وقت ہوا، میں نے لفافہ اس کے دروازے میں اٹکا دیا اور اپنے دروازے پر نظریں جمائے گلنار کے آنے کا منتظر رہا۔ وہ حسینہ وقت مقررہ پر آئی، لیکن لفافے کو نظر انداز کر کے گھر میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ بات تو میرے لیے بے عزتی کی انتہا تھی، لیکن میں نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ گلنار کو کیا معلوم یہ خط میں نے اس کے نام لکھا ہے، کون سا اس لفافے پر میرا نام درج تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک سن کر سارم کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ چلو بھائی، وقت پورا ہوا۔ پولیس کے 2 سپاہی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر سے سارم کے لے جانے کی اجازت چاہی۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے لیے میں پاگل نہیں ہوں، میرا یقین کریں، میں سب سچ بتا رہا ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیں، وہ مجھے مار دے گی۔ آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، پلیز آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سپاہیوں نے سارم کو بازوؤں سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ وہ چلاتا رہا، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی، اور آج پھر سارم کے امتحان کی تیسری رات تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے صرف تنہائی نہیں تھی۔ رات 3 کا گھنٹہ بجا، اب خوف اور موت کی سرسراہٹ بھی واضح سنائی دیتی تھی۔ سارم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے کسی انہونی کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ اچانک جیل کی مٹیالی راہداری میں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، ٹک ٹک۔ یہ آواز دل کی دھڑکن کی دھک دھک سے زیادہ پر اثر تھی۔ سارم تیزی سے جیل کی سلاخوں سے جا لگا۔ خدارا مجھے باہر نکالو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، اللہ کا واسطہ ہے تم لوگوں کو، کوئی تو میری بات سنو، مجھے باہر نکالو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔
ارے وہ آ گئی ہے، ظالموں دیکھو دیکھو، میرے پاس وقت کم ہے، آج تیسری رات ہے، ارے کوئی ہے، کوئی تو میری مدد کرو۔ کوئی تیری مدد نہیں کرے گا۔ کانوں میں ہونے والی سرگوشی نے اس کی آواز کا گلا دبا دیا، آنکھیں پھٹ گئیں اور دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اسے اپنی کمر پر ٹھنڈے پسینے کی لکیر چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خوف سے پلٹ کر جیل کی سلاخوں سے لگا کھڑا رہا۔ اس کے سیل میں اندھیرا تھا۔ تم دیکھو، سمجھو پلیز، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں تجھے؟ سارم نے اپنے اوپر سے آنے والی آواز پر نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہی لڑکی جو پچھلے 3 دنوں سے اسے اس جیل میں نظر آ رہی تھی چھت کے ساتھ ٹنگی نظر آئی۔ سارم کے حلق سے نکلنے والی خوفزدہ چیخ سے پوری راہداری گونج اٹھی۔ ارے یہ پاگل! قریب ہی سوئے ہوئے کانسٹیبل نے غصے سے نیند میں بوجھل آنکھیں ملتے ہوئے کہا، کیسے کیسے عذاب ہمارے سر پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو چین سے سونے بھی نہیں دیتے۔ نہ جانے کب ڈاکٹر اس پاگل کا علاج کرے گا اور راتوں کا اس کا چلانا بند ہوگا۔ آج جب سارم ڈاکٹر کے کمرے میں لیٹا تو بہت بے چین تھا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو سب تفصیل سے نہیں بتا سکتا، پلیز، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ہر نشست میں کہانی طویل ہوتی جائے گی اور اصل بات میں آپ کو نہ جانے سمجھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ پلیز دیکھیں، میرے اضطراب کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سارم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دیکھو سارم، ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے، تم اپنی کہانی سناؤ، ڈرو مت، ہم تمہاری مدد کے لیے ہی تو یہاں موجود ہیں نا۔ ڈاکٹر کی تسلی سے سارم کی پریشانی تو کم نہیں ہوئی، لیکن اس نے خود کو نارمل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی آپ بیتی کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اب یہ روز کا معمول تھا کہ ساجد اسے لفافہ دیتا اور وہ مسکرا کر پکڑ لیتی۔ میرے سینے پر سانپ لوٹ جاتے، میں روز اس کے دروازے پر خط اٹکاتا اور وہ اسے نظر انداز کر کے گھر میں داخل ہو جاتی۔ اصولاً تو وہ میرا رقیب تھا، لہٰذا میری جلن کڑن فطری تھی، لیکن خط اس کے بھی بند دروازے کے باہر سے ہی ملتے تھے۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ لفافے سب کھلے ہوتے تھے، اس میں کاغذ بھی موجود ہوتا تھا، لیکن اس پر لکھی تحریریں غائب ہوتی تھیں۔ میں سوچتا تھا آخر کورا کاغذ بند لفافے میں اس طرح دینے کا کیا مطلب ہے، وہ بھی روز۔ ساجد ایک دن محلے کی پان کی دکان پر کھڑا تھا۔ جب میں نے اسے اس متعلق پوچھا تو وہ خوب ہنسا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے سارم، میں گلنار کو کورا کاغذ کیوں دوں گا؟ ارے وہ تو پریم پتر ہوتے ہیں جن کا جادو آج کل گلنار کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے، ساجد فخر سے بولا۔ لیکن لفافے تو کورے کاغذ کے ساتھ اس کے دروازے کے باہر ملتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ میرے سوال پر ساجد کو میری دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ میں نے آج تک کوئی لفافہ اس کے گھر کے باہر نہیں دیکھا سارم۔ ساجد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ 4 دن اسی طرح گزر گئے۔ 5ویں دن میں نے ساجد کو بن ٹھن کر گلنار کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ میرے غصے کی تو انتہا نہ رہی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور خود کو سمجھاتا رہا کہ 2 محبت کرنے والوں سے بغض رکھنا محبت کی بے ادبی ہے، لیکن میرا دل بوجھل تھا۔ صبح اٹھا تو سر بھی بھاری تھا۔ میں آفس بھی نہ گیا، دوسرے شہر میں نوکری کی وجہ سے گھر بار سے بھی دور تھا کہ تنہائی بانٹی جا سکتی، لہٰذا سرے شام آوارگی کے لیے نکل گیا۔ رات دیر سے گھر لوٹا تو ساجد کو اپنے دروازے کے باہر منتظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میری جانب لپکا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، گریبان کھلا ہوا تھا اور وہ شدید پریشانی کے عالم میں تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، لیکن اس وقت پاگلوں کی سی حالت میں میرے سامنے موجود تھا۔ کیا ہوا ساجد، سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں سارم، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے بس یہ بتا دو، موت کیسے آسان ہے، مرا کیسے جا سکتا ہے؟ خدارا مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں صبح سے کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، لیکن سب مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ دیکھو میں پاگل نہیں ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، اور دیکھو جواب بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ بس تم مجھے ان سوالوں کے جواب بتا دو۔ میرے پاس بہت کم وقت ہے، بس 2 دن ہے میرے پاس سارم۔ ساجد کی یہ حالت دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گلنار کی 4 دن کی محبت اتنی شدید بھی ہو سکتی ہے۔
شاید اس کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جو ساجد کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی اور وہ موت کے طریقے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ دیکھو ساجد، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آؤ گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، تم سمجھ نہیں رہے ہو نا سارم، وہ گلنار، اس نے کہا ہے پوچھ کر آنا، بس 2 دن ہے۔ گلنار کا نام سنتے ہی میرا شک یقین میں بدل گیا۔ معاملہ محبت ہی کا تھا، جس میں ناکامی نے ساجد کو گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ میرے دل میں تو لڈو پھوٹنے لگے۔ ساجد نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور ہذیان بکتا ہوا گلی کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور گھر کے اندر آ کر گہری نیند سو گیا۔ میں 1 دن پہلے بھی آفس نہیں گیا تھا، لہٰذا آج کسی حال میں چھٹی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں وقت مقررہ پر گھر سے باہر نکلا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں گلی کے کونے میں برگد کے گھنے سائے تلے سفید دیواروں میں چنے کتھئی دروازے پر جم گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن پھر سر جھٹک کر میں گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کندھے پر نسوانی لمس نے مجھے چونکا دیا۔ میں تیزی سے پلٹا تو گلنار میرے سامنے کھڑی تھی۔ آپ؟ جی، وہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اب ساجد صاحب کیسے ہیں؟ کل سے نظر نہیں آئے، شاید بیمار ہیں۔ گلنار کے لمس نے میرے جسم میں خون کی گردش کو بڑھا دیا۔ اس نے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ ایسے میں اس کی زبان سے ساجد کا نام مجھے سخت ناگوار گزرا۔ میں نہیں جانتا، آپ بھی کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہیں؟ 1 نمبر کا نکما ہے، لگتا ہے آپ انکار کر چکی ہیں اسے۔ نہیں، ابھی تو انکار نہیں کیا، ابھی 1 دن باقی ہے۔ 1 دن؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، 1 دن بعد کیا ہے؟ انکار کرنا ہے تو آج اور ابھی کر دیں، آپ کو رشتوں کی کمی ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ میرے مزید قریب آ کر بولی، یہ راز کی باتیں یوں سرے راہ نہیں ہوتی سارم صاحب، گھر تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ میں عالم مدہوشی سے واپس آتا وہ جا چکی تھی، لیکن اس قدر پیار سے دی گئی آفر کو کون ٹال سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے آج شام ہی آفس کے بعد اس کے گھر دھاپا بولنے کا سوچ لیا، یہ نہ ہو حسینہ کا کوئی اور امیدوار ہی پیدا نہ ہو جائے۔ شام کو آفس سے واپسی پر ساجد کے بارے میں مجھے محلے کے پان کے کھوکے سے سگریٹ لیتے وقت یہی خبر ملی کہ وہ شاید اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اور اس کے والد صاحب سخت پریشان ہیں۔ جو لڑکا کسی نشے کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، مستقل نشہ آور گولیاں کھا رہا ہے۔ منع کرو تو سب سے موت کی بھیک مانگتا ہے، موت کا طریقہ پوچھتا ہے اور بس یہی کہتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے میرے بس سوالوں کا جواب دے دو، کل آخری دن ہے۔ پان والے کی زبان سے آخری دن کے حوالے پر میں تھوڑا ٹھٹک گیا۔ میں نے پان والے سے پوچھا، تم نے ساجد کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کو تو اس کے گھر والوں نے اب ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، رات کو 3 بجے اٹھ کر چلاتا ہے، ہاتھ کی رگیں کاٹنے کی کوشش کی ہے اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ اچھا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ باتیں سن کر میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو گئی۔ اس کا آسان حل یہی تھا کہ ایک حسین شام گلنار کے ساتھ گزاری جائے۔ میں نے 7 بجے اس کے دروازے پر دستک دی، جب مغرب کی اذان کانوں میں گونج رہی تھی اور برگد کے پیڑ پر پرندوں نے ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بڑھیا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا۔ مغرب ہو چلی تھی، لہٰذا سرمئی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ گھر کے اندر جاتی راہداری عجیب پراسرار تھی، جس میں داخل ہوتے ہی سرمئی اندھیرا سیاہی میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں نے ساتھ چلتی بڑھیا سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سامنے کی جانب سے موم بتی تھامے ایک ہیولا آتا دکھائی دیا۔ یہ گلنار تھی۔ خوش آمدید۔ وہ مسکرائی اور بڑی بے باکی کے ساتھ میرا ہاتھ تھام لیا جو بالکل سرد تھا۔ گھبرائیے نہیں، آپ میرے گھر پہلی بار آئے ہیں نا، گھر میں روشنی نہیں ہے، سبھی لوگ ابھی واپس آئے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، رفتہ رفتہ آپ کا سب سے تعارف ہو جائے گا۔ ہاتھ تھامے وہ مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے آئی، ایک سفید صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس پراسرار ماحول کی سراسیمگی میں گم گیا۔ پورے گھر میں عجیب سی نحوست اور وحشت طاری تھی، جیسے کوئی وسیع و عریض قبر ہو اور ہم اس میں زندہ دفنا دیے گئے ہوں۔ پورے گھر میں سیلن زدہ دیواروں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک میری گود میں ایک لفافہ آ کر گرا۔ میرے سامنے شمع روشن تھی، لیکن گلنار اب وہاں موجود نہیں تھی۔ اتنے بڑے اندھیرے کمرے میں تنہا بیٹھنے سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں کسی کو اس کے گھر میں جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ تاریکی جہاں ایک حد کے بعد میں اندھا ہو جاتا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ آج تمہارا پہلا دن ہے اور پہلا سوال، تمہیں پورے 7 دن دیے جائیں گے اور ہر دن ایک سوال پوچھا جائے گا۔
یہ 7 دن تمہاری زندگی کا صدقہ ہیں اور تمہاری آزادی کا پروانہ۔ اگر تم 7 دن میں 7 سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دے سکے تو 7ویں رات تمہیں موت کا صدقہ دینا ہوگا۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو ہم میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو، پہلے سوال کا جواب ملنے تک دوسرا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، صرف 7 دن۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے کاغذ کا گولا بنایا اور اسے سامنے دیوار پر دے مارا۔ مجھے باہر جانا ہے، کوئی ہے؟ میں نے چلا کر کہا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے بلا تعمل شمع دان اٹھایا اور اندازے سے باہر کا راستہ ٹٹولنے لگا، لیکن جب میرے ہاتھوں نے کمرے کی دیوار کو چھوا تو وہ ایسے تھی جس پر گیلی مٹی کا تازہ لیپ ہوا ہو۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ راہداری طویل سے طویل تر ہوتی گئی۔ مجھے کوئی 15 منٹ ہو گئے، شمع میرے ہاتھ میں پگھل کر تمام ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر تاریکی میں کھڑا تھا۔ خوف سے میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں جان چکا تھا کہ میں کسی شیطانی نرغے میں پھنس چکا ہوں جس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے رہ رہ کر ساجد کا خیال آ رہا تھا، اس کی بے بسی، اس کے سوال۔ میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ اس کا کل آخری دن تھا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچانک مجھے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ کون ہے وہاں؟ خوف سے تو میری دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اتنے میں مجھے اپنے قریب نسوانی ہنسی سنائی دی۔ سارم، اپنا پہلا سوال تو سنتے جاؤ، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے سینے پہ چوڑیوں بھرے ہاتھ کی کھنک سنائی تھی اور ایک موم بتی قریب ہی روشن ہوئی۔ یہ گلنار تھی جس کی کلائی میں لال چوڑیاں تھیں، بال کھلے تھے اور نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ آپ تو میرے امیدواروں میں سے تھے، پھر اتنی جلدی دستبردار ہو گئے؟ ابھی تو عشق کے امتحانات اور بھی ہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے سارم کہ ہم آگ ہیں اور ہمیں رات کی تاریکی پسند ہے۔ ہم سرکش ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، بدلے کی آگ میں چل رہے ہیں۔ کوئی ہمارے شر سے بچ نہیں سکتا۔ تم اب یہاں آ گئے ہو تو واپسی اتنی بھی آسان نہیں ہے۔ تمہارا پہلا سوال، موت کہاں ملے گی؟ موت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال؟ میرا تو خوف سے گلا خشک ہونے لگا۔ ساجد کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے کے بستر پر پڑا بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا میں وہاں کیسے آیا، لیکن اٹھتے ہی میں ساجد کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا، جس کی آج کی رات زندگی کی آخری رات تھی۔ چلو، وقت ختم ہوا۔ 2 پولیس کے سپاہی پھر ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دیکھیں پلیز ڈاکٹر، میری بات سمجھیں۔ وہ پھر بے چین ہو گیا۔ خدارا، میری آج 4تھی رات ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ راہداری اس کی چیخوں سے گونجتی رہی اور پولیس والے اسے گھسیٹ کر واپس جیل لے گئے۔ سارم کے جانے کے بعد ڈاکٹر کسی گہری سوچ میں غرق رہا۔ پھر اس نے جیب کی سپرنٹینڈنٹ کا نمبر ملایا۔ ہیلو سر، میں ڈاکٹر بات کر رہا ہوں، مجھے جیل کے مریض سارم سے متعلق کچھ ضروری معلومات درکار ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی اس کیس کا علم ہے۔ سارم میرے قریبی دوست ہی کا بیٹا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ذاتی طور پر افسوسناک ہے، کیونکہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں بھی معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ کی بات سن کر ڈاکٹر پھر گویا ہوا۔ میں چاہتا ہوں ہم سارم کا ماحول کچھ دن کے لیے بدل دیں اور اسے ہسپتال منتقل کر دیں۔ بار بار ایک ایسے ماحول میں جانا جس سے وہ خوف زدہ ہے، اس کے علاج میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ قتل کے مقدمے میں پکڑا گیا ہے۔ اس کا مقدمہ عدالت میں ہے، جس کا فیصلہ اس کی دماغی حالت پر منحصر ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے مجھے صوبائی ہوم سیکریٹری کے تحریری اجازت نامے کی ضرورت ہے اور اس کی کارروائی میں 3 سے 4 دن درکار ہوں گے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ 2 دن کے اندر کارروائی مکمل کر کے احکامات جاری کر سکوں۔ بہت بہتر۔ ڈاکٹر نے سپرنٹینڈنٹ سے گفتگو کے بعد فون رکھ دیا۔ آج سارم کی 5ویں اذیت ناک رات تھی۔ رات 3 بجے جیل کی راہداری اس کی اذیت ناک چیخوں سے گونج رہی تھی۔ صبح سارم کو ویل چیئر پر ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچایا گیا تو وہ بالکل گمسم تھا۔ اس کی آنکھوں سے زندگی کی رمق غائب ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے نیچے مسلسل جاگنے سے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ آج یہ ویل چیئر پر کیوں ہے؟ پتہ نہیں سر، یہ یوں ہی گمسم جیل کے فرش پر پڑا تھا۔ جب ہم نے دیکھا تو اسے عجیب طرح کے جھٹکے لگ رہے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے اور یہ کسی کتے کی طرح گرا رہا تھا۔ اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لہٰذا اسے ویل چیئر پر لانا پڑا۔ باوردی پولیس والے نے ڈاکٹر کو بتایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں پاگل نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ سارم پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔
میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ سارم نے ڈاکٹر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا سارم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرا یقین رکھو۔ تم اپنی کہانی مکمل کرو تاکہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ ڈاکٹر نوٹ پیڈ لے کر بیٹھ گیا۔ سارم نے چھت پر نظریں جما دیں اور کہنا شروع کیا۔ ساجد کے گھر سے معلوم ہوا کہ وہ فرار ہو چکا ہے۔ 1-2 متوقع جگہ تلاش کرنے کے بعد میں ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر واقع بڑے نالے کی جانب چل پڑا، جس کے اوپر پل بنا ہوا ہے اور گاڑیاں گزرتی ہیں۔ رات کے 3 بجے میں نے وہاں ساجد کو پکڑ ہی لیا۔ وہ نالے کی دیوار پر اکڑوں بیٹھا تھا، اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ ساجد، میں نے اسے دور سے پکارا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ ساجد، نیچے اترو، یہ کیا کر رہے ہو؟ گر جاؤ گے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ساجد، ہوش میں آؤ، خودکشی حرام ہے۔ میں سب جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن مرنا اس کا حل نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ نسوانی آواز میں ہنسا۔ اس کی شکل وحشت ناک ہو گئی۔ اس نے جھٹکے سے میرے دونوں بازو تھام لیے۔ ارے مورخ، سور کی اولاد، مجھے حرام حلال سکھا رہا ہے؟ اپنی پرواہ کر، آج تیرا پہلا دن ہے۔ میں اس کے منہ سے نکلتے انگارے دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھا۔ ساجد کے وجود میں یہ کون تھا؟ وہ اٹھ کر نالے کی دیوار پر کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھ، مرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی مر نہ جاتا۔ وہ دونوں باہیں پھیلا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور نالے میں چھلانگ لگا دی۔ میں خوف اور دہشت سے کھڑا ایک ٹک یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ موت سے پہلے میں ہی ساجد کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس کو شک ہے کہ میں نے ساجد کو پل سے دھکا دے کر مارا ہے۔ ساجد تو گیا، اب کل میری باری ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا مخلوق ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سوال کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے۔ میں بس اب مایوس ہو چکا ہوں۔ وہ لڑکی گلنار روز رات 3 بجے میرے سیل میں آتی ہے اور ایک اذیت ناک کھیل صبح فجر تک جاری رہتا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج تم جیل میں آخری رات گزارو گے اور کل تمہیں ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ تمہاری تسلی کے لیے میں آج جیل میں تمہارے سیل کے قریب آفس میں موجود رہوں گا۔ رات 3 بجے خود تمہاری نگرانی کروں گا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی، لیکن سارم کو خاطر خواہ خوشی نہیں ہوئی۔ جیل واپسی پر بھی وہ اس بار بالکل خاموش رہا۔ ڈاکٹر جیل سپرنٹینڈنٹ کی اجازت سے آج رات سارم کے ساتھ گزارنے کے لیے مقامی جیل میں موجود تھا۔ گھڑی کی سوئی آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھی۔ رات نے 3 کا گھنٹہ بجایا تو سارم کو راہداری میں قدموں کی مخصوص چاپ سنائی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور دماغ کی رگیں تن گئیں۔ کسی نے چابی گھما کر سلاخوں کا دروازہ کھولا اور سیل میں داخل ہو گیا۔ اوہ ڈاکٹر صاحب، آپ؟ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ میں تو خوف سے مر جاتا۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی مر نہ جاتا۔ کانوں میں ہونے والی اس مانوس آواز اور سرگوشی نے سارم کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سارم کا وجود آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونا شروع ہوا اور چھت سے جا لگا۔ تو بدبخت ہے، ایک تو ہماری دنیا پہ قابض ہو گیا، تجھے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں ہم جنت سے بے دخل ہوئے۔ تجھے کیا اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ اپنا نامہ اعمال کھول، آج تیرا آخری دن ہے۔ تیری مہلت ختم، تو کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا، اب اپنی سزا خود منتخب کر لے۔ نہیں، آج میرا آخری دن نہیں ہے، آج تو چھٹی رات ہے۔ ڈاکٹر، اللہ کا واسطہ ہوش میں آئے، کوئی ہے؟ کوئی تو میری بات سن لو۔ سارم چلاتے چلاتے بے بس ہو گیا۔ میرے خیال میں تیری سزا یہی ہے کہ تیری زندگی کا ایک دن مزید کم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر نے جیب سے تیز دھار چاقو نکالا اور سارم کو اپنے روبرو کھڑا کر لیا۔ نہیں، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ سارم گڑ گڑایا۔ ہمارے قبیلے میں تیرا سواگت ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھوں میں تیز دھار چاقو تھما دیا۔ خودکشی حرام ہے، جانتا تو ہے نا تو؟ ڈاکٹر نسوانی آواز میں ہنسا۔ جتنے حرام کام تو نے کیے ہیں تجھے جہنم رسید ہی ہونا تھا۔ تیرے پاس کسی سوال کا روز حشر بھی ٹھیک جواب نہیں ہوگا۔ اب چل، شاباش، ہمارے قبیلے میں رہ کر ہماری آبادی بڑھانے میں مددگار بننا ہی تیری قسمت ہے۔ ہم شیطانی جنات ہیں، تیری اتنی اوقات کہاں کہ تو میرے سوالوں کے جواب دے سکے؟
تجھے الجھا کر مارنا، دام میں پھنسانا اور پھر تیری بے بسی کے مزے لینا ہی میرا مقصد حیات ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سارم کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ ڈاکٹر کے حلق سے ایک خوفناک قہقہہ بلند ہوا۔ سارم کی چاقو پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنی کلائی پر پہلی کاری ضرب لگائی اور خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ بندروں کی طرح اچھلنے لگا۔ خون، خون اور خون، بہت خون، خون ہی خون۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین چاٹنے لگا۔ سارم نے دوسرے ہاتھ کی رگ بھی کاٹ ڈالی اور بے سدھ ہو کر زمین پر ڈھہ گیا۔ ڈاکٹر نے سارم کے کان میں سرگوشی کی۔ تجھے اب کبھی مکتی نہیں ملے گی، تجھے اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ مرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی مر نہ جاتا۔ قہقہہ بلند ہوا اور سارم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اگلی صبح سارم کے سیل میں سارم کی خوفناک لاش کے وحشتناک منظر نے مضبوط اعصاب والوں کے دل بھی دہلا کر رکھ دیے۔ میرا یقین کیجیے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتا سارم کی موت کیسے ہوئی، میں اس کے سیل میں کیسے چلا گیا، میں اس کا ڈاکٹر تھا، میں بھلا اسے کیوں ماروں گا، اور وہ بھی کسی وحشی جنونی کی طرح۔ ڈاکٹر انکوائری روم میں تفتیشی افسران کے سامنے مجرم بنا بیٹھا تھا۔ دیکھو ڈاکٹر، اگر سیدھی طرح نہیں بتایا تو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو ہمیں جواب اکلوانا بھی آتا ہے۔ میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو تم کیا چاہتے ہو، سب ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ انسپکٹر کے باہر جاتے ہی ڈاکٹر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی۔ تمہارے پاس میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے 7 دن ہے۔ کون ہے؟ کون ہو تم؟ ڈاکٹر کرسی سے گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ کمرے میں تنہا تھا اور سر پر محض ایک پیلا بلب روشن تھا۔ تمہارا پہلا سوال، موت کہاں ملے گی؟ موت کا طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کی نیم تاریکی کو گھورتا رہا۔ سارم کے الفاظ اس کے دماغ میں دھماکے کر رہے تھے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں پاگل نہیں ہوں۔ خوف کی ایک لہر سی ڈاکٹر کے وجود میں توڑ گئی۔ ایک نسوانی آواز نے بہت قریب سے پھر سرگوشی کی۔ آج تمہارا پہلا دن ہے۔